السلام نے تین اشخاص کا واقعہ بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین شخص سفر کے لیے روانہ تھے اور وہ سفر پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے رات ہو گئی اور رات کے وقت شدید آندھی کا موسم بن گیا، بارش وغیرہ کا بھی موسم بن گیا۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ حاصل کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے غار کے اندر خود کو چھپا لیا۔ لوگ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ غار کا جو ہے دروازہ وہ بند ہو گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جس غار کے اندر موجود تھے اوپر سے پتھر گرنے کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، تو تینوں لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں اپنی زندگی کے تین سچ بولیں گے، تین ایسے کام بولیں گے جو ہم نے خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اگر تو ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوگا تو ضرور اللہ ہمارے لیے اس پتھر کو غار سے ہٹا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے مزدوری نہیں دی اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا اور اس نے آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا یہ سامنے جتنے مویشی کھڑے ہوئے ہیں، جتنی بھیڑ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ ساری تیری ہیں، اسے تو لے جا۔ تو کہنے لگا کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، جو تیری مزدوری بنتی تھی جو میں تجھے دے نہیں سکا اس سے میں نے اتنا کاروبار کیا ہے، یہ جتنا صلہ ملا ہے یہ اسی پیسے کے ذریعے سے ملا ہے۔ اے اللہ اگر میں نے اس شخص کے ساتھ یہ بھلائی کی اور تیری رضا کے لیے بھلائی کی ہے تو اے اللہ غار کا منہ کھول دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا شخص کہنے لگا اے اللہ میں اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ برے کام میں مشغول ہو جاؤں اور میں کسی طرح اس کے اوپر قابو پا لوں۔ وقت نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور میرے در پہ آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ برے کام میں میرے ساتھ دے گی اور اپنا منہ کالا میرے ساتھ کروائے گی، اگر تو یہ بات پسند کرتی ہے تو میں ضرور تجھے پیسے دوں گا۔ کہ اے اللہ جب اس عورت نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی اس وقت بھی میں تیری رضا کے لیے تیرے خوف سے اس سے دور ہٹ گیا۔ اے میرے مالک اگر میں نے یہ عمل خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس عمل کے صدقے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں غار کا پتھر پھر تھوڑا سا سرک گیا۔ تیسرا شخص کہنے لگا اے رب کریم میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، میں چاہتا تھا کہ میں والدین کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں اور اپنے والدین کا سایہ میں تادیر اپنے ساتھ پہ قائم چاہتا تھا۔ تو حضور السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں چونکہ بکریاں چراتا تھا اور جب میں بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو اس بکریوں کا جو دودھ تھا اسے دھو کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا تاکہ پہلے میرے والدین سیر ہو جائے، تو میرے والدین سیر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا اے رب کریم ایک مرتبہ میں واپس آنے میں مجھے کچھ دیری ہو گئی اور اس کی وجہ سے میرے والدین جو ہے وہ میرے آنے سے پہلے ہی سو چکے تھے، بچے جو تھے وہ بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے والدین کی خدمت کے لیے ساری رات جب تک انہوں نے آنکھ نہیں کھولی دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے خاطر تھا تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور غار کا پورا دروازہ جو ہے ان کے لیے کھل گیا۔